الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا محبوب رب العالمین۔ اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا کے بعد آقا دو جہان تاجدار کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم اور مقدس بارگاہ میں انگنت بار بحد ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام قابل صد احترام میرے استاد محترم استاد العلماء حضرت علامہ مولانا قاضی افتخار احمد گولڑوی رضوی دامت برکاتہم العالیہ آپ صدارت فرما رہے ہیں۔ مجھ سے قبل علماء نے اپنے اپنے معافی ضمیر کا اظہار فرمایا اور اپنے وقت کے دائرے کے اندر رہ کر اپنے اپنے موضوع کو انہوں نے سمیٹنے کی کوشش کی ہے اور مختلف عنوانات پر آپ نے گفتگو سماعت فرمائی۔ میں بھی انشاءاللہ العزیز مختصر وقت کے اندر اپنا جو ٹائم ہے اس کے اندر قرآن و سنت کے حوالے سے حقوق انسانیت کے موضوع پر بات کرنا چاہوں گا۔ جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے یہ آیت مبارکہ ہے پارہ نمبر 6 سورہ المائدہ کی آیت نمبر 54۔ اس کا تھوڑا سا حصہ ہے، درمیانی حصہ جو میں نے چند لفظ آپ کے سامنے پڑھے ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں اذلۃ علی المؤمنین، فرمایا کہ مسلمانوں پر وہ نرم ہیں، اعزۃ علی الکافرین اور کافروں پر سخت ہیں۔ یہاں پر مسلمان کا رویہ جو ہے وہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ جو مسلمان ہے دائرہ اسلام کے اندر ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا ہے، وہ دائرہ اسلام کے اندر داخل ہے اور وہ دعویٰ بھی یہ کرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، لیکن آج صورتحال یہ ہے زمانے کے اندر جو موجودہ حالات گزر رہے ہیں، ہمارے معاشرے کی صورتحال ہمارے سامنے ہے، ہمارے زمانے کی صورتحال جو ہے لوگوں کی ہمارے سامنے ہے کہ لوگ مسلمان جو ہیں وہ ایک دوسرے کو کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں، ایک دوسرے کو کاٹنے کی، ایک دوسرے کی برائی کرنے کی اور ایک دوسرے کے ساتھ حسد، ایک دوسرے کے ساتھ عداوت اور بغض و کینہ، یہ آج ہمارے وجود کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر آپ دیکھیں گے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ کینہ اور بغض رکھتے ہیں، حسد کرتے ہیں، حالانکہ تاجدار کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے، اور حضور نے یہ فرمایا کہ یہ غالباً ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، فرمایا کہ بندہ جب کسی کے ساتھ حسد کرتا ہے تو فرمایا کہ حسد ایک ایسی بیماری ہے، حسد ایک ایسی بیماری ہے انسان جس کو یہ لگ جاتی ہے، فرمایا کہ یہ پھر حکیموں سے، طبیبوں سے یہ بیماری دور نہیں ہوتی، فرمایا کہ یہ اتنی سخت بیماری ہے، فرمایا کہ جس کو یہ لگ جائے، فرمایا اس کا نتیجہ پھر یہ آتا ہے، فرمایا کہ جس طرح لکڑی کو آگ ختم کرتی ہے،
فرمایا اسی طرح حسد جو ہے وہ انسان کی نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے. انسان کی نیکیوں کو حسد جو ہے وہ اسی طرح ختم کرتا ہے جس طرح لکڑی کو آگ ختم کرتی ہے. تو اس چیز سے ہمیں بچنا چاہیے. قرآن تو ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ مسلمان کے ساتھ اس کا رویہ جو ہے، اس کے تعلقات جو ہیں، فرمایا وہ احسن طریقے کے ہونے چاہیے. مسلمان کو مسلمان کے ساتھ اچھائی کرنی چاہیے. یہ قرآن ہمیں کہہ رہا ہے. مسلمان کا رویہ مسلمان کے ساتھ نرم ہونا چاہیے. آپ قرآن پڑھتے ہیں نا، قرآن مجید میں اگر صحابہ کا ذکر قرآن مجید نے فرمایا تو بات یہی سامنے آئی ہے کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار. فرمایا کہ محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے رسول ہیں، اور جو ان کی معیت میں رہنے والے لوگ جو ہیں یعنی صحابہ جو ہیں، فرمایا کہ وہ آپس میں نرم ہیں اور کافروں کے لیے سخت ہیں. آپس میں نرم ہیں اور کافروں کے لیے سخت ہیں. آپس میں ان کے تعلقات جو ہیں محبت سے زندگی گزارتے ہیں. آپس میں وہ نرم دلی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں. لیکن ان کی سختی کس کے لیے ہے؟ کافروں کے لیے ہے. ان کی سختی کس کے لیے؟ حضور کے دشمن کے لیے ہے. ان کی سختی کس کے لیے ہے؟ دین کے دشمنوں کے لیے ہے. لیکن آج ہم نے اس کے برعکس کیا کہ قرآن ہمیں بھی یہ کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں کا رویہ مسلمانوں کے ساتھ نرم ہونا چاہیے تھا. لیکن آج صورتحال یہ ہے ہمارا رویہ مسلمانوں کے ساتھ تو سخت ہو چکا ہے، اور مسلمانوں کی جو عزت کی جگہ ہے ہمارے دلوں میں نہیں ہے. ہم کافروں کو اپنے دلوں میں جگہ دیتے ہیں. ہمارے دلوں میں دوسروں کا درد ہے لیکن اپنے کا درد نہیں ہے. غیر کا درد ہم محسوس کرتے ہیں، اپنے کا درد محسوس ہم نہیں کرتے. ہم اس منزل تک پہنچ چکے ہیں. لیکن آج ہمیں جاگنے کی ضرورت ہے اور عوام کو جگانے کی ضرورت ہے. آج ہمارے استاد محترم ہمیں یہی سبق دیتے ہیں، ہمیں یہی تعلیم دے رہے ہیں کہ تم تیار ہو رہے ہو کہ اپنے آپ کو جگاؤ. ہمیں استاد جگا رہے ہیں اور ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم آگے امت کو جگائیں. آگے امت کو ہم نے جگانا ہے. ہمارا یہ حق ہے. اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا کرو، اپنے اندر یہ کوالٹی پیدا کرو کہ ہم دوسروں کو جگا سکیں، دوسرے لوگ جو ہیں وہ ہمارے رویے سے مطمئن ہو سکیں. آؤ ایک بات سنا کے میں اپنی بات کو مکمل کر رہا ہوں. حضرت شیخ ابو عبداللہ خیاط رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ درزیوں کا کام کرتے تھے، درزی تھے آپ، اور آپ کی دکان پر ایک آتش پرست جو ہے وہ کپڑے سلائی کرانے کے لیے آتا ہے. وہ جب بھی آتا ہے کپڑے سلائی اس کے ہو جاتے ہیں، اور جب وہ اجرت دیتا ہے تو ایک کھوٹا سکہ نکالتا ہے اور بزرگوں کو پیش کر دیتا ہے. حضرت ابو عبداللہ خیاط رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ آگے سے کوئی جواب نہیں دیتے، وہ کھوٹا سکہ لے کر آپ رکھ لیتے ہیں. ایک وقت ایسا آیا کہ دکان پہ آپ نہیں ہیں، اور یہی آتش پرست جو ہے یہ اپنے کپڑے لینے کے لیے آیا، اور شاگرد تھا دکان پر. تو جب یہ پیسے دینے لگا تو اس نے وہ کھوٹا سکہ نکالا اور آپ کے شاگرد کو پیش کیا. شاگرد نے لینے سے انکار کر دیا کہ یہ کھوٹا سکہ میں نہیں لوں گا. وہ لے کر چلا گیا. جب آپ رحمت اللہ تعالی علیہ دکان پر آئے تو شاگرد نے وہ بات سنائی کہ وہ مجوسی، وہ آتش پرست جو ہے وہ اپنے کپڑے لے جا چکا ہے، لیکن مزدوری میں وہ کھوٹا سکہ دیا جو دیتا تھا آپ کو، آپ تو چپ کر کے رکھ لیا کرتے تھے. لیکن میری غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ ہم محنت کرتے ہیں، استاد محنت کرتا ہے، اور میں یہ کھوٹا سکہ اجرت میں لے کر رکھ لوں. میں نے وہ نہیں لیا. تو آپ نے فرمایا کہ تو نے اچھا نہیں کیا، تو نے وہ لے لینا تھا. حضور اس کی وجہ کیا ہے؟ راز کیا ہے اس کے اندر؟ میں بات وہی کر رہا ہوں جو قرآن کہتا ہے کہ مسلمان کا رویہ مسلمان کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، مسلمان کا مسلمان کے ساتھ تعلق کیسا ہونا چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ کس لحاظ سے انسان کو زندگی گزارنی چاہیے. فرمایا کہ وہ سکہ تو نے کیوں نہیں لیا؟ میں ساری زندگی وہ جب بھی آتا ہے سلائی
اجرت کے لیے جب وہ پیسے دیتا ہے میں سلائی اس کی کر لیتا ہوں، جب اجرت دیتا ہے تو وہ کھوٹا سکہ دیتا ہے، میں لے کے رکھ لیتا ہوں۔ حضور وجہ کیا ہے؟ مجھے بھی بتائیں کہ آپ محنت کرتے ہیں، آپ اس کے کپڑے سلائی کرتے ہیں اور اجرت میں وہ کھوٹا سکہ دیتا ہے اور آپ بدلے میں کوئی جواب بھی نہیں دیتے، خاموشی کے ساتھ وہ لے کر رکھ لیتے ہیں۔ فرمایا بیٹا بات دراصل یہ ہے، بات یہ ہے کہ میں لے کے اس لیے وہ لے کر رکھ لیتا ہوں کہ یہ کسی اور مسلمان کو نہ دے دے، یہ کسی اور مسلمان کو نہ دے، کسی غریب کو دے دے، اس کی حق تلفی ہو جائے، کسی اور مسلمان کے ساتھ یہ چالاکی نہ کرے۔ میں تو برداشت کر رہا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ اگر میں اسے روک دیتا، میں اسے ڈانٹتا، وہ کسی اور کو دیتا، تو فرمایا کہ میں نہیں یہ چاہتا کہ میری وجہ سے کسی مسلمان کا دل جو ہے وہ دکھے، کسی مسلمان کو اذیت پہنچے، کوئی مسلمان میری وجہ سے ذلیل ہو۔ لیکن آج صورتحال کیا ہے؟ یہ بزرگوں نے ہمیں زندگی دی ہے، یہ بزرگوں نے ہمیں جاگنے کا طریقہ دیا ہے، یہ بزرگوں نے ہمیں زندگی گزارنے کا ایک سلیقہ دیا ہے۔ اٹھو، آج ضرورت ہے کہ آج صوفیہ کی زندگی پڑھ کے ہمیں اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آج صوفیہ کا مشن جو ہے اس کو آگے تک لے جانے کی ضرورت ہے، اور اس مشن کو لے کر کون چلے گا؟ یہ ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم صوفیہ کے، صحابہ کے، اولیاء کے، صوفیہ کے اور بزرگان دین کے مشن کو لے کر آج ہم نے آگے چلنا ہے۔ وہ غازی، وہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سرائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ آج ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے۔ دعا اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔